اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کے سامنے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی مختصر تفسیر کی گئی ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی تفسیر، پہلی 4 آیتوں کی تفسیر جو ہے وہ کی جائے گی۔ پہلی 4 آیتوں کے اندر سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہے ہر قسم کی الوہیت کی تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفوں کا، صفات کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ثابت ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کل کے سبق کے ساتھ آج کا سبق جڑا ہوا ہے۔ کل میں نے آپ کو کہا کہ قرآن مجید کا موضوع خیر اور شر ہے۔ خیر کی باتیں بتلاتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو، شر کی باتیں بتلاتا ہے کہ اس سے بچ جاؤ۔ تو سب سے بڑی خیر جو ہے وہ توحید ہے، یعنی اللہ کو ماننا، اللہ کی صفات ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ آج جو ہے نا، ہم جس فاتحہ کو شروع کر رہے ہیں اس کے اندر یہ خیر کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی خیر میں سے سب سے جو بڑی اہم چیز ہے وہ ہے توحید، عقیدہ توحید، عقائد۔ تو یہاں سے عقائد کا سلسلہ شروع ہے۔ تو ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ تو ہر قسم کی تعریفوں سے کیا مراد ہے؟ ہر قسم کی تعریفوں سے میں نے آپ کو ترجمے میں بتایا کہ الوہیت کی تعریف ہے، جو الہ ہونے کی تعریفیں ہیں، جو الہ ہونے کی صفات ہیں۔ پھر آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ الہ ہونے کے جو ہے نا کیا بولتے ہیں، صفات کون سی ہیں؟ تو عربی جاننے والے وہ الہ کو سمجھتے ہیں، ہم جو عجمی لوگ ہیں وہ الہ کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ تو الہ کس کو بولتے ہیں؟ تو آسان سی میں آپ کے سامنے تعریف کر لیتا ہوں۔ الہ اس کو بولتے ہیں جو ہر چیز جانتا ہو۔ نمبر 2، ہر چیز کی طاقت رکھتا ہو۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہر چیز کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہ ایک عقلی بدیہی بات ہے، لیکن لوگوں کے دلوں کے اوپر، لوگوں کے آنکھوں کے اوپر پردے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کا جاننے والا سمجھتے ہیں، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا سمجھتے ہیں۔ کبھی کسی کو بت کو سمجھ لیتے ہیں، کبھی کسی نبی کو سمجھ لیتے ہیں، کبھی کسی جو ہے نا درخت کو سمجھ لیتے ہیں، کبھی سورج کو سمجھ لیتے ہیں، کبھی چاند کو۔ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے سوا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی کوئی آدمی جو ہے شیطان کی سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سمجھتے تھے کہ وہ ہر چیز جانتے ہیں اور ہر چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔ جس طرح یہودیوں کا عقیدہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں تھا، اور عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا، اور اہل تشیع کا عقیدہ جو تھا وہ اپنے اماموں کے بارے میں۔ اور ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں پاکستان اور ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ان کا جو عقیدہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اولیاء کے بارے میں۔ اور ان دونوں کے علاوہ تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، یعنی سننے والا، اسی طرح جاننے والا، اسی طرح کلام کرنے والا۔ یہ ساری صفات اللہ کے لیے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ثابت ہے، جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آئے تو اللہ، ظاہر سی بات ہے اللہ کا وجود ہوگا تو تب اس کی پناہ ہوگی۔ تو اللہ کا وجود ثابت ہو گیا، پھر اس کے بعد صفات ہے۔ تو ملحد کے سامنے جب بھی بات کرنی ہو تو کبھی بھی کوئی عام موضوع نہیں چھیڑنا، جب سے پہلے اللہ کے وجود کو چھیڑنا ہے۔ جب اللہ کے وجود کو وہ مان لے گا تو پھر اس کے بعد اس کی صفات کے اوپر دلائل دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ہمارا جو سبق، کل کا سبق تھا، وہ اس کے ساتھ جڑ گیا۔ ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں جو تمام جانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ رب العالمین جو ہے، یہ تعریف، یہ جو ہے دلیل بھی بن سکتی ہے
اور یہ مستقل صفت بھی بن سکتی ہے۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ، یہ صفت ہے اللہ کی، جس کو رزاق بولتے ہیں، یا اس کو بولے جی تکوین، یعنی کائنات چلانے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ صفت بھی بن سکتی ہے، دلیل بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات کیوں ثابت ہیں؟ کیونکہ اللہ ہی تمام جانوں کو پالنے والا ہے، یہ دلیل بن گئی۔ اور یہ مستقل صفت ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کو پالنے والا ہے، ہر تمام جانوں کو پالنے والا ہے۔ جتنے بھی جہاں اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ پالنے والا ہے، اللہ کو کوئی پال نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ یہاں سے ایک سوال ملحدوں کا جو ہے وہ بھی حل ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ جب سب تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، تمام چیزوں کو رزق اللہ دے رہا ہے، تو پھر اللہ کو کون رزق دے رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے نا کہ اللہ ہی تمام کو رزق دے رہا ہے، اللہ کو کوئی رزق نہیں دے رہا۔ اگر اللہ کو کوئی رزق دیتا تو پھر اللہ جو اللہ کو رزق دے رہا ہے پھر اس کو کون دے رہا ہے؟ پھر چلتے چلتے یہ کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اِلیٰ رَبِّکَ الْمُنتَہَىٰ، رب کی طرف ہی انتہا ہے، رب سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلا اس کا جواب تو پہلے بھی نبی علیہ السلام نے دیا ہے، جب بھی کوئی سوال کرے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، یعنی اپنے کوئی آدمی مسلمان کے ذہن کے اندر یہ چیز آ جائے تو اس میں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر ملحد سوال کرے تو ملحد تو ظاہر سی بات ہے وہ تو سوالات کرتا رہتا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ تسلسل اگر ہم جاری رکھیں تو آگے اللہ سے آگے اگر ہم جاری رکھیں تو پھر اس کا جواب ملحد کے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے ملحد کے پاس کوئی جواب نہیں، ہمارے پاس جواب ہے کہ اللہ ہی تمام کو رزق دے رہا ہے، اللہ کو کوئی نہیں دے رہا۔ بات سمجھ آئی؟ پھر اس رب العالمین کی مزید تفصیل الرحمن کے اندر ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں، حتیٰ کہ کافر، منافق، مسلمان، غیر مسلم، جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی اقوام ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے، سب کی جو ہے نا حاجتوں کو پوری کروا رہا ہے۔ اس پر آپ کو اس ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ سب کی رزق، سب کی حاجتیں پوری کروا رہا ہے، تو پھر یہ لوگ جو بھوکے ہیں یہ کیوں جو ہے نا بھوکے ہیں، جب آپ کہتے ہیں ہر چیز کو پالنے والا وہ ہے؟ تو جواب یہ ہے، اللہ نے تمام چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اس دنیا کے اندر۔ جب اسباب ہوگا تو پھر ظاہر سی بات چیز آ جائے گی۔ ایک آدمی اگر اسباب استعمال ہی نہ کرے تو پھر اس کو رزق نہیں مل سکے گا۔ تو الرحیم، یہ کل اس کی تعریف ہم نے بیان کر دی کہ رحمان عمومی صفت ہے اللہ کی، اور یہ عموم رحمان کی جو رحمت ہے یہ عموم ہے، اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے، اور رحیم کے اندر جو رحمت ہے اس کے اندر خصوص پایا جاتا ہے، یعنی یہ صرف مومنوں کے شامل ہے کہ مومنوں کو اللہ جنت میں داخل کرائے گا، باقی کسی کو داخل نہیں کرائے گا۔ تو یہ تین صفات بھی ہوگی اور 3 دلائل بھی ہوگی۔ آگے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا، اس کو خاص اس لیے ذکر کیا کیونکہ پہلے جو 3 چیزیں ہیں مثلا رحمان، رحیم ہے، وہ جو ہے دنیا کو شامل ہو گیا، کیونکہ دنیا میں تمام انسانیت کو رحمت، رزق مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آخرت کو اس کو خاص کیا۔ تو یہ تیسری دلیل بھی بن گئی، دلیل اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام چیزیں تمام صفات ثابت ہیں، الوہیت کی تمام صفات ثابت ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا، کوئی مالک نہیں ہوگا اس دن، لمن الملک اليوم، اللہ پوچھے گا کون ہے مالک آج کے دن، تو کوئی مالک کوئی جواب نہیں آئے گا، تو اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اللہ ہی واحد القہار جو ہے وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ تو وہاں پہ اسباب جو ہے نا، اسباب بغیر اسباب کوئی بھی ملکیت کسی کی نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 دلائل اور 4 صفات اللہ تعالیٰ کی تعارف کے جو ہے نا وہ سامنے آ گئے۔ تو اسی پر ہمارا آج کا درس ختم ہو جاتا ہے، کل سے پھر آگے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا تعارف جو ہے نا اس کے اندر بیان ہوا، ساتھ ساتھ اس تعارف کی جو آخری 3 آیتیں ہیں، 4